انتہائی افسوس کے ساتھ ایک خبر کے تحت تبصرہ کرنے جا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وسیم رضوی نام کا ایک شخص ہے جس کو خود شیعوں نے بھی کہہ دیا کہ ہمارا نہیں ہے، مسلمانوں نے کہہ دیا ہمارا نہیں ہے، اور اپنے کو وہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہندو بھی نہیں ہے۔ پھر وہ نامعلوم ملعون کیا ہے، اس نے سپریم کورٹ میں کسی وکیل کے ذریعے یہ عرضی دائر کی ہے کہ قرآن کی 26 آیتوں کو نکالا جائے، اس میں قتل و قتال اور فساد اور جو اس کی آتنکواد کی تعلیم دی گئی ہے، اور یہ مدرسوں سے آتنکواد پھیل رہا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ آیتیں بڑھا دی گئی تھیں، ورنہ پہلے نہیں تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب سے پہلے تو یہ عرض کریں کہ اسلام اور قرآن کے خلاف یہ کوئی نئی سازش نہیں ہے۔ قرآن کو بدلنے کی، قرآن سے آیتوں کے ہٹانے کی، اس میں تغیر کرنے کی، خود قرآن کریم نے سورہ یونس میں آیت نمبر 15 میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ اور قرآن کے دشمن، اسلام کے دشمن اس طرح کا مطالبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 میں ان بیہودہ لوگوں کا اعتراض اور مطالبہ نقل کیا گیا، بیہودہ مطالبہ، کہ نبی کریم علیہ السلام سے وہ کہتے ہیں، یہ جو آخرت کے نہ ماننے والے، کہ ہمارے سامنے ایسا قرآن لائیے جو اس قرآن کے علاوہ ہو، یا اس قرآن میں یہ تبدیلیاں کر دیجئے، یہ بدل ڈالیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جواب اللہ تعالیٰ نے دلایا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کہہ دو کہ مجھے اس کا حق نہیں ہے، ما یکون لی ان ابدلہ، مجھے اس کا حق نہیں ہے، کوئی میرا بنایا ہوا کلام نہیں، مجھے اس کا حق نہیں ہے میں اس میں کچھ بھی ادنیٰ بھی تبدیلی کروں، میں تو وحی الہی کا پابند ہوں، اور اگر خدا نخواستہ قرآن کی تبدیلی کی بات تمہارے دباؤ میں آ کے میں قبول بھی کر لوں تو رب العالمین کا عذاب مجھے دھر پکڑے گا، اللہ کے عذاب کا میں نعوذ باللہ شکار ہو جاؤں گا۔ تو اس لیے یہ مطالبے کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کی جا چکی، یہ بیہودہ مطالبہ، اس کا جو جواب اس زمانے میں دیا گیا تو وہی جواب آج بھی اس زمانے میں ہے، یعنی یہ کہ یہ قرآن کریم مسلمانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے خلفائے راشدین کے بارے میں کہتے ہیں، جو یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی نے کے زمانے میں ایسا ہوا ہے، اس میں تبدیلی ہوئی ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے لعنت و جھوٹوں پر۔ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تبدیلی کرنے کے مجاز نہیں ہیں تو ان کو کہاں سے اختیار مل گیا انہوں نے تبدیلی کی ہو؟ اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے تبدیلی آپ کے بقول کی ہے تو ان کا جب زمانہ ختم ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے اس کو صحیح کیوں نہیں کر دیا؟ کیا نعوذ باللہ تمہارے نگاہ میں جن کے تم حیدر کرار اور حضرت علی کی بہادری کی قسمیں کھاتے ہو، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ نے بہادری سے نوازا تھا، تو کیا نعوذ باللہ ان کی یہ بہادری نامردی میں تبدیل ہو گئی تھی؟ نعوذ باللہ، یعنی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں صحیح کیا اس کو؟ اور پھر یہ تو تہمت ہے ہی ہے۔ جب یہ بات، کیا یہ تمہارا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ کلام الہی ہے؟ اگر قرآن کو کلام الہی کہتے ہو تو جس کا کلام ہے وہ بدلے تو بدلے، جس کا کلام نہیں وہ کون کیسے بدل سکتا ہے؟ لہذا جو ہے نہ مسلمان بدل سکتے ہیں، یہ کسی کی نہ صحابہ بدل سکتے تھے، نہ نبی بدل سکتے تھے، نہ جو ہے امت بدل سکتی ہے، نہ مسلم پر اللہ بدل سکتا ہے۔ لہذا مسلمانوں سے یہ مطالبہ کرنا کہ آیتوں کو وہ حذف کر دیں اپنے قرآنوں سے، یہ ان کا کلام ہے ہی نہیں کہ وہ حذف کر دیں۔ اور نہ جو ہے یہ سپریم کورٹ بھی اس کا اختیار رکھتا ہے، سپریم کورٹ کے بدلنے سے بھی آیتیں بدلیں گی نہیں۔ 1500 سال کا زمانہ گزر رہا ہے قرآن پاک کو نازل ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک ہزاروں نہیں بے شمار کوششیں ہو چکی ہیں قرآن کے خلاف، لیکن کوئی کوشش آج تک کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ لا یاتی الباطل من بین یدی ولا من خلفی، قرآن کا چیلنج ہے، نہ پس پردہ کوئی سازش کامیاب ہوئی ہے، نہ روبرو کوئی سازش کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو منہ کی کھا
چکے ہیں اور کھائیں گے، اور کوئی کوشش ان کی چلنے والی نہیں ہے۔ ساری دنیا کی طاقتیں بھی مل جائیں، اس سے پہلے کہ ہوا نہیں کیا، الفرقان الحق کے نام سے قرآن کے خلاف ایک قرآن چھاپ دیا گیا، قرآن میں کتنی ہیرے پھیری کر دی گئی، لیکن وہ سب اپنے منہ مر گئے۔ آسمان پہ تھوکنے والے کا تھوک اب اس کے منہ پہ ہی آ کے پڑتا ہے۔ اس لیے باقی جو 26 آیتیں ہیں ان کے جوابات دیے جا چکے ہیں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے ویڈیو میں، وسیم رضوی ملعون کے ویڈیو میں، کہ یہ جو ہے ہم نے تنظیموں کو بھیجا، کسی نے جواب نہیں دیا، جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے، مفتی سلمان منصور پوری صاحب نے مستقلاً ان آیتوں کی تشریح کی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ایک سوامی لکشمن آچاریہ ہیں جنہوں نے، اشوک سنگھل نے ان آیتوں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا، وہ بھی اس سے متاثر ہوئے تھے، انہوں نے اسلام یا آتنک جو ہے اس کو کتاب بھی لکھی تھی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے جب نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا اور اس کے بعد جو ہے اور چیزوں کو دیکھا، قرآن کی ان آیتوں کو آگے پیچھے ملا کے پڑھا، تو ان کا ذہن صاف ہو گیا۔ اسی لیے ہم دعوت دیتے ہیں کہ تم اگر سازش کا شکار نہیں ہو تو خدا کے واسطے آگے پیچھے آیتوں کا دیکھ لیتے، شان نزول دیکھ لیتے، تفسیر دیکھ لیتے، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت دیکھ لیتے۔ 13 سال مکی زندگی میں مار کھاتے رہنے کی تعلیم ہے کہ مار کھاتے رہو، جواب بھی نہ دو۔ جب مدنی زندگی جو 10 سال پر مشتمل ہے، اس میں مظلوموں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ تمہارا گھر اجاڑا گیا، تم کو مکے سے بے وطن کیا گیا، اب اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو جواب دو، تو اس کو تم آتنک کہہ رہے ہو؟ شرم کرو، کیسی باتیں کہتے ہو قرآن کی شان میں، نبی کی شان میں۔ بہرحال ان کے جوابات دیے جا چکے ہیں۔ ہمیں اس بات پر پورا اطمینان رکھنا چاہیے کہ ان کی ان حرکتوں سے، اس سازشوں سے پورے دشمنان اسلام کے یکجٹ ہو کر کے، متحد ہو کر کے بھی کچھ کریں تو قرآن نہ مٹنے والا ہے، نہ اسلام مٹنے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، ہمیں مطمئن رہنا چاہیے۔ لیکن ایک بات آخر میں ضرور عرض کریں گے کہ مسلمانوں کو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا پڑے گا، ورنہ یہ جو جرأت ہوتی ہے غیروں کو، یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جب کہ قرآن سے تعلق مسلمانوں کا کمزور ہو جاتا ہے، اور قرآن کریم سے تعلق مضبوط رکھیں۔ اللہ نے قرآن کو اس شان کا بنایا ہے کہ پوری دنیا میں کسی آسمانی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ملتا، قرآن کے لاکھوں کروڑوں حافظ مل جائیں گے، اور قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب حفظ بھی نہیں کی جاتی۔ تو بہرحال قرآن تو اپنی شان والا کلام ہے، کسی کو قرآن کے خلاف سازش کرنے سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے۔ یہ اصل میں ان مدعوں کو بھٹکانے کے لیے، جو جیسے کسان مخالف اندولن چل رہا ہے، کسان کا جو اندولن چل رہا ہے قانون کے مخالفت میں، اسی طریقے سے اور جو ان کی چولیں ہلی ہوئی ہیں حکومت کی، تو وہ اصل میں اس طرح کے مدعے چھیڑ کر کے ہمارے ذہنوں کو بھٹکانا چاہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو ہوشیاری سے کام لینا چاہیے، جیسا کہ مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب نے مشورہ دیا کہ یہ ہماری تحریکوں کو جو ہے مٹانے کے لیے، کسان اندولن کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں۔ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، قرآن سے ہمیں جڑ جانے کی ضرورت ہے، ان آیتوں کو ہم مطالعہ کریں اور غیروں کو دعوت دیں، کھلے عام دعوت دیں کہ ان آیتوں کو تم پڑھو۔ اور سوامی لکشمن آچاریہ نے جو کتاب لکھی ہے اس کے جواب میں انہوں نے معافی مانگی اس میں کہ ہمیں غلط فہمی میں مبتلا تھے، ان آیتوں کے بارے میں ہمارا غلط ذہن تھا، ہم سمجھ نہیں پائے، پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ ہم نے جب قریب سے اس کو پڑھا، نبی کی سیرت کو پڑھا، تو ہماری آنکھیں کھل گئیں۔ الحمدللہ انہوں نے خود کتاب لکھی کہ اسلام جو ہے یہ امن پسند مذہب ہے، اسلام یا آتنک یا آدرش۔ تو انہوں نے جو کتاب لکھی اس کو پڑھیں، اردو میں بھی ہے، ہندی بھی ہے۔ تو بہرحال یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے، لیکن اسباب کے ذریعے میں ہم سب کو چاہیے کہ قرآن سے تعلق جوڑیں، قرآن پڑھیں، قرآن کی تفسیروں کو بھی دیکھیں، اور قرآن کی جو ہے روزانہ تلاوت کی عادت ڈالیں، معنی کے ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کریں، قرآن کے حلقوں میں شرکت کریں، قرآن کے جو مکاتب ہیں، مدارس ہیں، ان کی قدر کریں۔ ان کی ناقدری سے اس طرح کے حالات آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔